اصل میں ہمارے زندگی میں ہم کو جس چیز پر سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تو ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم نے اپنا تعلق قرآن مجید سے کتنا جوڑا ہے، اور اگر ہم قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں، تو ہم سوچ لیں کہ ہم کب اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے۔ تو ہم نے درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو یہ سورہ زمر کی 7 آیتیں ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں۔ اب 8ویں آیت ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ دعا کرتا ہے اپنے رب سے پلٹ کر، پھر جب ہم اس کو دے دیتے ہیں نعمت تو وہ بھول جاتا ہے گویا کہ اس نے پکارا ہی نہ تھا اس سے پہلے، اور بناتا ہے اللہ کے ساتھ معبود اور ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ شریک تاکہ گمراہ کرے اس کے راستے سے۔ آپ کہہ دیجئے فائدہ اٹھا لو اپنے کفر کا تھوڑا، بے شک تو دوزخ والا ہے۔ اب عزیز سامعین کرام، اگر ہم اس آیت پر مختصر غور کریں تو اللہ نے یہاں پر ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا ہے، ایک مشرک شخص کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اللہ کو مانگتا ہے، اللہ سے مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ سے مانگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب اس کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں اور اس کو نعمت دے دیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے، یعنی ایسے ناشکرہ اس شخص ہے۔ اب ہم غور کریں تھوڑے سا اس آیت پر کہ اس آیت میں جو چیز ہم کو سمجھنے کی ہے کہ اللہ سے مانگنا یہ بہت اہم ہے، کہ یعنی اگر ہم اللہ سے مانگے تو یہ یقین ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو سنیں گا۔ کہ یہاں پر ایک مشرک شخص کا تذکرہ ہے، تو ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم کو دعائیں کرنا ہے، دعائیں مانگنا ہے تو ہم اللہ سے مانگیں۔ اسی آیت کی روشنی میں ایک بات سورہ کہف کی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اللہ نے سورہ کہف میں فرمایا کہ اللہ انسان کے شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ نے فرمایا 186 نمبر کی آیت کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں، اور جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو عزیز سامعین کرام، ہم کو اگر جو بھی مصیبتیں ہو، جو بھی پریشانی ہو، تو ہم اللہ سے مانگے، اللہ سے دعا کریں۔ اب آپ غور کیجئے قرآن میں یہ 2-3 مقامات کو ہم پر ملتا ہے کہ کچھ لوگ کشتی میں ہیں، اور کشتی جب ان کی گر گئی تو انہوں نے اپنے تمام معبودوں کو پکارا جن کی وہ عبادت کرتے تھے، لیکن کسی نے ان کی مدد جب نہیں کی تو انہوں نے اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارا، تو اللہ نے ان کو اس طوفان سے نکال کر کنارے پر پہنچا دیا۔ لیکن کنارے پر پہنچتے ہی پھر وہ ناشکری کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو یعنی اگر ہم کو مانگنا ہے تو اللہ سے ہم ڈائریکٹ مانگے، براہ راست مانگے، وہ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ پھر بعد میں ایسے لوگ ناشکرے لوگ اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے یا اس کو نعمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اب آپ غور کریں تو ایسے لوگ کیا ہوتا ہے کہ وہ مانگتے ہیں اللہ سے، لیکن پھر جب ان کی پریشانیوں کو دور کر دیا جاتا ہے تو وہ دوسروں کا نام لیتے ہیں کہ فلاں فلاں کی وجہ سے میری یہ مصیبت دور ہوئی ہے، تو خود بھی بہکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بہکاتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے کفر کا فائدہ اٹھا لو تھوڑا، یعنی جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتے ہیں تو وہ اپنے کفر کا فائدہ تھوڑا اٹھا لے۔ کچھ دن کی زندگی ہے، اس زندگی میں وہ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، لیکن معاملہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ دوزخ والے ہیں۔